آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ سو آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں، ہم مزید خداوند کو جانیں جس کے ہم جشن منا رہے ہیں، اور زیادہ اسے پہچانیں، اور زیادہ اس کے عرفان میں ترقی کریں، اور زیادہ اس کا مکاشفہ ہم حاصل کریں، کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ تو جیسے جیسے ہماری خواہش ہوتی ہے وہ ہمیں مکاشفات عطا فرماتا ہے۔ نکالیں ہم بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب مقدس، بائبل مقدس کی یہ دوسری مبارک مقدس کتاب ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، تب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہے کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اب تک میرا یہی نام ہے، اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا موضوع جو پچھلے اتوار کو بھی ہم نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا، آج بھی وہی ہے، جیزس از گاڈ پارٹ 2۔ یسوع خدا ہے، حصہ دوئم۔ ہم نے پچھلے اتوار بھی سیکھا کہ جب موسیٰ 80 سال کا ہو گیا، بال بچے میں مصروف، رویا بھول گیا، جو اس کے اندر بھائیوں کو چھڑانے، غلامی سے آزاد کرنے کی رویا، غیرت تھی، ڈر اور خوف اور حالات کی وجہ سے چھوڑ کر کے کام میں، بھیڑوں کو چرانے میں، بال بچے کو پالنے میں لگ گیا، اور بھول گیا کہ خدا نے مجھے کس کام کے لیے بلایا تھا۔ خدا کا شکر ہو، خدا کا فضل ہے ان لوگوں پر کہ جن کو وہ چن لیتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا، ان کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ظاہر ہوا جھاڑی پر، آپ اس سے واقف ہیں، اس وقت 80 سال کا ہو گیا، اور خدا نے یاد دلایا کہ جا مصر کو، بنی اسرائیل کو کے پاس، میں نے تجھے وسیلہ بنایا ہے کہ تیرے وسیلے میں ان کو کیا کروں گا؟ آزاد کروں گا ان لوگوں، بنی اسرائیل کو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میں کیا جا کے بتاؤں؟ دیکھو کوئی مکاشفہ نہیں ہے خدا کا، کو بھول چکا ہے۔ کیوں؟ بال بچے میں، کام میں، کاروبار میں،
اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اسے یاد نہیں کہ یہ خدا کون ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ساری عمر بھی اسے جاننے کی کوشش کریں گے، خواہش رکھیں گے، وہ اور زیادہ مکاشفہ ہمیں عطا فرماتا رہے۔ وہ لامحدود ہے، ہماری سوچ سے، ہمارے علم سے، ہمارے ادراک سے، ہماری اپنی حکمت سے کہیں بہت بڑا ہے، اور ساری عمر ہم اسے جانتے رہتے ہیں، اس کے عرفان میں بڑھتے ہیں، اس کی پہچان میں بڑھتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم ایماندار ہوتے ہوئے اس کو پہچانتے چلے جاتے ہیں، اس کے عرفان میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس کی برکتوں کو بھی اور زیادہ حاصل کرتے جاتے ہیں۔ تو خداوند نے کیا جواب دیا؟ پھر دہراتا ہوں، خداوند نے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو جا کے کہنا میرا نام یہ ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں۔ جا کے ان کو، بنی اسرائیل کو، یعنی اپنے لوگوں کو یہ بتا دینا کہ مجھے اس نے بھیجا ہے جس کا نام ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی دہرایا، پھر دہراتا ہوں، پھر آگے اور ایک دو نئی باتیں سیکھیں گے۔ میں نے بتایا کہ یہاں میں جو ہوں سو ہوں، دو دفعہ کا ہوں اور ہوں۔ عبرانی کا جو متن ہے اس کے معنی یہ ہے کہ میں جو ہوں، یعنی تھا بھی اور پریزنٹ ہوں، اور میں سو ہوں، یعنی عبرانی متن میں یہ ہے کہ میں جو ہوں گا، میں جو ہوں اور میں جو ہوں گا، آئی ایم اینڈ آئی ول بی، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہاں نام جو خدا نے بتایا ہبرو کے متن میں، جو اس کا ترجمہ ہے، جو عبرانی لفظ ہے وہ ہے، پھر لکھاتا ہوں تاکہ جو نئے ہیں وہ سن لیں۔ اس کا تلفظ ہے، میرا نام ہے، پہلے سپیلنگ لکھ لیں جنہوں نے پہلے نہیں لکھے، EHYEH، میں سو ہوں۔ یہ عبرانی لفظ ہے جس کے تلفظ اس کا یہ ہے اے یا، کنیکٹڈ ہے، جسے ہم کہتے ہیں یاوے، صحیح نام، جسے پھر انگلش میں یہوہ، اردو میں یہوہ۔ اور یہاں لفظ ہے اے یا نے مجھے بھیجا ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ سو یہ جو نام میں نے پہلے بھی بتایا، پھر دہراتا ہوں کہ آپ اچھی طرح لکھ لیں، سن لیں کہ یہ نام خدا نے جو ظاہر کیا اور یہ کہا کہ یہی اب تک میرا نام، اسی سے میرا کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا، نسل در نسل اسی سے ذکر ہوگا۔ اور یہ جو نام ہے خدا نے کہا ہے نا، کیا لکھے؟ خدا نے کہا کہ جا ان کو کہو جو میں ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ جہاں خدا لفظ ہے وہاں ایلوہیم ہے عبرانی متن میں۔ ایلوہیم کیا ہے؟ جس میں صیغہ جمع ہے، اور یہاں جو ہے اے یا نے مجھے بھیجا ہے، یہ صیغہ واحد میں ہے، اکیلا واحد خدا۔ اور بائبل مقدس کا جو مطالعہ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں خدا نے کئی بار کہا کہ میں واحد خدا ہوں۔ یہ بائبل میں بہت دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ جب خدا کہتا ہے واحد تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کثرت نہیں، یا باپ بیٹا روح القدس نہیں ہے۔ واحد اس لیے کہا کیونکہ مصر میں بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ 3.5 کروڑ آج بھی لوگ
جو بت پرست ہیں وہ خداؤں کو مانتے ہیں 3.5 کروڑ دیوتاؤں کو چھوٹی جی کے ساتھ گاڈز مانتے ہیں، بڑی جی کے ساتھ نہیں۔ تو خدا نے کہا میں واحد ہوں جو چھڑانے والا ہوں۔ ہسٹری بتائی، خدا ہسٹری کا خدا ہے۔ میں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، نسل در نسل اسی نام سے میرا ذکر ہوگا اور اسی نام سے میں چھڑاؤں گا اور اسی کا ہی آئندہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ نام خداوند یسوع مسیح کا نام ہے۔ پھر دہراتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اگر خدا ہے، بیٹا بھی ہے، علم الہیات کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق، مسیحی لوگوں کے مطابق، ایمان کے مطابق اگر وہ بیٹا ہے، ہاں بیٹا ہے، تو پھر خدا یسوع نے خود کہا کہ خدا ہے۔ اور ہم نے پڑھا کہ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں 58 جو آیت ہے، جب یہودی بحث کر رہے تھے کہ تو ہمارے باپ ابراہم سے بڑا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ اور یہاں جو گریک متن ہے، کیونکہ پرانا عہد نامہ عبرانی زبان میں لکھا گیا اور نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح سے پہلے ہی چند صدیاں یعنی 285 to 246 BC میں عبرانی اصل جو تھی اس کا ترجمہ گریک میں کیا گیا، اور یہ بڑا مشہور ترجمہ کہلاتا ہے۔ پہلا بائبل کا ترجمہ پرانے عہد نامہ میں تورا کا جو کیا گیا، سیپٹویجنٹ، 70 یہودی اسکالر جو عبرانی زبان کے ماہر استاد تھے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا یونانی میں۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس وقت سے یونانی جو ہے وہ زبان ادبی زبان بن گئی تھی، انٹرنیشنل گریک زبان بن گئی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی اگرچہ یسوع مسیح کی مادری زبان آرامی تھی اور مذہبی زبان بے شک عبرانی تھی، اور جو ادبی زبان تھی اس وقت وہ یونانی تھی، اور اس لیے نئے عہد نامہ کا ترجمہ گریک میں کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ تاکہ اس وقت انٹرنیشنل یہ زبان تھی، ادبی زبان تھی، تاکہ لوگ پڑھ کے سمجھ جائیں۔ اس لیے بہت زیادہ ترجمے ہوئے، پھر انگلش میں ہوا، ہمارے پاس اردو کا ترجمہ بھی ہے اور بہت اچھا، بڑا خوبصورت ہے اور کامل ہے۔ اور جتنے بھی ترجمے ہوئے ہیں یہ بھی میں بتا دوں کہ ترجمہ جتنے بھی ترجمے ہوئے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، اور جہاں جہاں ترجمہ کیا گیا ہے اگرچہ لفظ ترجمے میں فرق ہو سکتا ہے زبان دانی کے لحاظ سے، لیکن جو اس کا اندر مفہوم ہے، یہ یاد رکھیں، اس کا جو مقصد ہے، اس کے جو معنی ہے، اس میں ایک رتی بھر بھی فرق نہیں ہے۔ زبان میں تو فرق پڑے گا، ہے نا؟ یاوے پھر ہم گاڈ کہیں گے، پھر ہم اردو میں خدا کہہ لیں گے، لفظ تو فرق ہو گیا، لیکن اس کے معنی جو ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو ماہیت ہے، وہ کبھی بدلتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب خداوند نے نئے عہد نامہ میں جو ترجمہ کیا گیا گریک میں، کہا اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہو میں
हूं। वहां जो यूनानी जुबान को पढ़ते हैं, सीखते हैं, यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एगो एमी। यीशु मसीह ने कहा मैं क्या हूं? एगो एमी। ये इब्रानी से ग्रीक में तर्जमा हुआ मैं हूं का, और ये मैं हूं वो ही लफ्ज है जो इब्रानी से आया, वही लफ्ज जो मैं बता रहा हूं हा यूनानी में है एगो एमी। एमी EGOIEMI। जहां भी खुदा ने कहा मैं हूं, यही यूनानी का तर्जमा जो इब्रानी से हुआ, इब्रानी से यूनानी में आ गया, और उर्दू में भी है मैं हूं। तो ये सेम उसने ये कहा कि मैं खुदा हूं, वो ही खुदा हूं। कौन सा खुदा? जिसका जिक्र एलोहीम ने मूसा के सामने किया और यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया और यहूदियों के सामने किया, क्योंकि यहूदी अपने मजहब के बड़े पक्के और बड़े स्कॉलर और बड़े इल्म वाले थे, और वो किसी को खुदा कभी भी मान नहीं सकते थे। उनके सामने यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं ही खुदा हूं। तुम बेटा कहते हो, बेटा भी हूं, लेकिन मैं क्या हूं? खुदा, यानी खुदा भी हूं। इसलिए मसीही ईमान की बुनियाद पाक तसलीस है, खुदा बाप, खुदा बेटा और पाक रूह। सो खुदा ने, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने एक दफा नहीं कई दफा कहा, और जहां लफ्ज आप पढ़ेंगे अब बाइबल में से, जहां आएगा मैं हूं, यही यूनानी का लफ्ज वहां होगा। यूनानी यानी ग्रीक की बाइबल के तर्जमा में, मतन में, कि वो ही मैं खुदा हूं जिसका जिक्र खुदा ने मूसा के साथ कहा एगो इमी, एगो इमी। बाइबल मुकद्दस में मैं जो हूं सो हूं, मैं जो था हूं और हूंगा। और पिछले इतवार की इबादत में फिर जल्दी से दोहराता, मुकाशवा पहला बाब 8वें आयत में क्या लिखा था कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये वही ग्रीक लफ्ज है कि मैं खुदा हूं। यीशु मसीह ने कहा, एक दफा नहीं। फिर मुकाशवा पहला बाब 17वीं और 18वीं आयत में पढ़े, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं मर गया था जिंदा हूं और अब्दुल बाद जिंदा हूं, और आलम रवा और मौत की कुंजियां मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं। ये यीशु मसीह ने एक दफा नहीं कई दफा कहा। फिर मुकाशवा 21वां बाब 6ठी आयत में फिर यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, अल्फा हूं, ओमेगा हूं, मैं इब्तदा हूं और मैं ही इंतहा हूं। ये यीशु मसीह ने अपनी जुबान से डिक्लेयर किया कि मैं खुदा हूं, मैं या हूं, मैं यावे हूं, मैं खुदा हूं। लोग कहते हैं उसने कभी इकरार किया मैं खुदा हूं? उसने कई दफा इकरार किया। और आगे हम बढ़ते हैं और हवाला जात में लिखाता हूं, और भी कई जगहों पर जब यीशु मसीह कहता है मैं हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं खुदा। वो ही लफ्ज है जो यूनानी में तर्जमा किया गया इब्रानी की जुबान से, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं ताकि आप अच्छी तरह याद कर ले, समझ लें। जिस तरह योना की इंजील पढ़े तो यीशु मसीह ने फिर डिक्लेयर किया 6ठा बाब 35वीं आयत में, मैं जिंदगी की हूं। किसी ने कहा हूं, मैं हूं, कोई कह सकता है मैं किसी की जरूरत है हूं ये खुदा यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया।
फिर यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, जो लिखने वाले हैं लिख लें, मैं दुनिया का नूर हूं। किसी ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। नूर कौन है? खुदा है। हूं, ये वही ग्रीक का लफ्ज है, अगो इमी, मैं हूं। फिर यूहन्ना की अंजील 10वां बाब 9वीं आयत पढ़े, लिखा है, मैं दरवाजा हूं। दरवाजा एक ही है वो है यीशु मसीह, क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। फिर लिखा यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 25वीं आयत, लिखने वाले लिख लें, यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी। जब लाजर मर गया है ना, तो क्या कहा मर्था और मरियम को कि घबराओ नहीं, क़यामत और जिंदगी। उन्होंने कहा कि खुदा जो है आखिरी दिन उसे जिंदा करेगा। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं खुदा हूं। यहां भी खुदा ने क्या किया? डिक्लेयर किया। फिर यूहन्ना की अंजील 15वां बाब 1 आयत में यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। वो ही ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल होता है। और फिर यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 14वीं आयत में लिखा है कि मैं चरवाहा हूं, बल्कि अच्छा चरवाहा हूं। हालेलुया। बहुत दफा यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, लेकिन बात क्या है? बात है इल्म की, बात है तहकीक की। नहीं तो उसके अपने लोग भी नहीं जान सकते जब तक वो तहकीक ना करें या जब तक खुदा उन पर जाहिर ना करे। दो बातें हैं। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों को, अपने लोगों को, लोग क्या कहते हैं? लोगों की बात छोड़ो, ये मतलब इसका यही बनता है। किसी ने क्या कहा? कोई नबियों में से एक नबी है, यूहन्ना इस्तबागी है, फलां है। उसने कहा ठीक है, लेकिन आप मुझे क्या कहते हो? आप अपनी बात करो, अपने ईमान की बात करो। और पत्थर रसूल ने कहा तू खुदा का जिंदा बेटा मसीह है। उसने कहा यह बात खून और गोश्त ने नहीं जाहिर की, मेरे बाप ने तुम पर जाहिर की है। यीशु मसीह का हकीकी मुकाशवा बाप जिस पर जाहिर कर दे। आज भी लोग वही बेटा और खुदा कबूल करेंगे जिन पर फजल हुआ और खुदा ने उन पर जाहिर कर दिया। यहां जिनके अंदर ख्वाहिश है वो तहकीक करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरे लोग, दूसरों की तो बात ही छोड़ो, मेरे लोग अदमे मारफा से हलाक हुए। इल्म नहीं, तहकीक नहीं, पढ़ते नहीं, गौर नहीं करते, मुताला नहीं करते, ख्वाहिश नहीं रखते, तो फिर अपने तौर पर जो भी उनके ज़हन में आता है वो कहते चले जाते हैं, वो मानते चले जाते हैं। लेकिन मुझे फिर बात याद आती है तोमा की। हवाला पहले लिख लें, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 28वीं आयत में लिखा है कि जब तोमा रसूल मान नहीं रहा था, खुदा में यीशु मसीह, यहां बड़े भेद की बात है, खुदा में यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर हुए, जिंदा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। लेकिन उस वक्त तोमा उन शागिर्दों में उस वक्त शामिल नहीं था। यह भी एक भेद की बात है। तो जब उन्होंने बताया कि हमने यीशु मसीह को देखा है, जिंदा है, हो गया है अपने कहने के मुताबिक, तो तोमा ने कहा मैं नहीं मानता। फिर खुदा यीशु मसीह शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, मौजूद होते हैं। तो तोमा ने क्या कहा
کہ جب تک میں اپنی انگلی خداوند کے ہاتھ میں نہ ڈالوں، میں یقین جب تک میں تحقیق نہ کر لوں، میں نہیں مانتا کہ وہ ہمارا خداوند ہی ہے۔ یہ آیت جو میں نے لکھائی ہے یہ کیا ہے؟ جب اس نے اپنی انگلی، یسوع مسیح نے کہا آ دیکھ، آزما، اپنی انگلی لا، میرے ہاتھوں میں ڈال، میں نے تیری خاطر کیل ٹھکوائے ہیں، آجا آجا، میں ہی مسیح مصلوب ہوں، آجا۔ تو جب اسے یقین ہو گیا کہ یہی یسوع ہے، تو پھر اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے کیا کہا؟ پڑھ لیں، لیکن میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہ لفظ کیا لکھے ہیں؟ جب یقین ہو گیا، تحقیق کر لی، تو اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ توما کہتا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ وہ مان گیا کہ یہ خدا ہے، اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تو واقعی خداوند بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کلام مقدس میں کہ استثناء کی کتاب 19واں باب لکھ لیں، 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب کوئی گناہ کرے اور اس کا گناہ ثابت کرنے کے لیے کیا قانون بنایا گیا؟ کہ 2 یا 3 کیا ہو؟ گواہ، اور گواہیوں کے بغیر وہ گناہ جو ہے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آج بھی اس دنیا میں بھی ایسا قانون ہے، گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی کبھی 2-3 سے زیادہ بھی گواہوں کو کیا جاتا ہے، پھر وہ بات کیا ہوتی ہے؟ سچی۔ تو یہ بائبل سے ہی لوگوں نے لیا، حکومتوں نے لیا، اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے ڈکلیئر کیا کہ وہ خدا ہے، اور بہت ساری گواہیاں بھی ہیں، اور گواہیاں بھی سچی، گواہی دینے والا بھی سچے، عام شخص نہیں ہے۔ پہلی گواہی آپ پڑھ لیں، داؤد بادشاہ دیتا ہے خدا ہونے کی۔ زبور 110واں زبور اور اس کی پہلی آیت لکھ لیں، اور یہاں لکھا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا عصا سیون سے بھیجے گا۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دانے ہاتھ بیٹھ۔ یہوہ میرے خدا گواہی دیتا ہے، اسے مکاشفہ داؤد بادشاہ کو مل جاتا ہے، خدا اسے مکاشفہ دے دیتا ہے۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ میرے خداوند سے، خدا ہی کہہ رہا ہے میرے خداوند سے کیا کر؟ کہ میری دانی طرف بیٹھ۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ داؤد بادشاہ دے رہا ہے کہ یسوع خدا ہے، بلکہ خداوند نے کہا میرے خداوند کو۔ یہ گواہی ہے داؤد بادشاہ کی، کسی عام شخص کی نہیں۔ الہام، خدا کا مکاشفہ، خدا کا پاک کلام۔ اور پھر ایک اور بڑی گواہی ہے، اور وہ بھی تقریباً 750 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کی ولادت سے بھی پہلے بڑی مشہور آیت، آج کل ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، اس پر ہم یعنی پیغام بھی دیتے ہیں۔ اگر میں بولوں گا تو آپ نے پوری آیت بھی بول دینی ہے۔ یسایا نبی کا صحیفہ 9واں باب اور 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟
کیونکہ ہمارے لیے لڑکا تولد ہوا اور آگے ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. آگے کیا ہے؟ اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اب دوسری طرف نہیں ہم جاتے ہیں. اس کا ایک نام کیا ہے؟ خدائے قادر. یہ وہی سیم جو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے. انگلش میں آل مائٹی گاڈ. یہ آل مائٹی گاڈ کون ہے؟ کون ہے آل مائٹی گاڈ؟ خدا خود. یہ کس کو نام دیا گیا؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ کس پر مکاشفہ یہ اترا ہے؟ یسایہ نبی پر. وہ قادر مطلق ہے اس کا نام. ہاللیلویہ. یہ گواہ ہیں. داؤد بادشاہ گواہ ہے. یسایہ نبی اس کا گواہ ہے. بہت سارے گواہ ہیں. آج چند گواہیاں سنتے ہیں، پھر ہم اسے اور آگے جاری بھی رکھیں گے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے. اگر تو کوئی بائبل کو خدا کا کلام جانتا ہے، الہام جانتا ہے، تو اس کی گواہیوں کو بھی جانے گا، اس کی گواہیوں کو بھی مانے گا. جو بائبل کو سچا کلام مانے گا وہ اس کی گواہیوں کو بھی مانے گا. اور بائبل مقدس جو خدا کا سچا ہے، زندہ ہے، الہام ہے، مکاشفہ ہے، یہ گواہ ہے. اور گواہ دینے والے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، کوئی عام لوگ نہیں. یوحنا کی انجیل اعمال کی کتاب دوسرا باب، عید پینتیکوس کا دن آتا ہے، دوسرا باب. تو جب پاک روح نازل ہوتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نشے میں، اور پطرس رسول دوسرے رسولوں کے ساتھ کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ ہم نشہ میں نہیں، بلکہ یہ بات وہ پوری ہوئی ہے جو یوئیل نبی کی معرفت لکھی گئی ہے. اور پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے، پاک روح آ جاتا ہے، پاک روح نازل اس پر ہو جاتا ہے. پہلے وہی جو یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا میں نہیں جانتا. کتنی دفعہ پطرس رسول نے انکار کیا، میں نہیں یسوع کو جانتا. کتنا ڈرتا تھا. لیکن جب پاک روح نازل ہوتا ہے تو چیلنج کرتا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے جان جو، تمہیں آج جاننا ضروری ہے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا. کتنی دلیری ہے. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ لفظ بلفظ بتا رہا ہوں. پطرس رسول نے کہا اسی یسوع کو جس کو تم نے مصلوب کیا، خدا نے اسی کو خداوند بھی کیا ہے اور مسیح بھی کیا ہے. اور ان کے دلوں پر چوٹ لگ گئی. روح القدس کی دلیری آ گئی اور بیان کر دیا کہ یسوع خدا ہے. خدا نے، الوہیم نے خدا یسوع کو خداوند بھی بنا دیا. اس کی مرضی ہے. اس نے کہا جو شروع میں موسیٰ کو پیغام دیا، الوہیم کہہ رہا ہے کہ جا کے بتا اے یاہ نے مجھے بھیجا ہے. اور یہاں نئے عہد نامہ میں پطرس رسول کہتا ہے اسی کو خدا نے مسیح بھی کیا اور خداوند بھی کیا ہے. ان کے دلوں پر چوٹ لگی، توبہ کی، اور 3000 لوگوں نے اسی وقت پانی کا کیا لے لیا. جب پاک روح آتا ہے، جب پاک روح اندر ہوتا ہے، پھر خادم جو ہیں وہ دلیری سے کلام سناتے ہیں، وہ سچائیوں کو دلیری سے بیان کرتے ہیں. وہ گھبراتے نہیں. جو خدا کی، یسوع مسیح کی اصل شان ہے
اس کی اصل ذات ہے، اس کی اصل قدرت ہے، اس کی اصل ماہیت ہے، اس کو بیان کرنے سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، بلکہ گواہی دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہی خدا کا بیٹا بھی ہے اور وہی خدا ہے۔ بہت ساری گواہیاں ہیں، ایک فرشتے کی بھی گواہی ہے، عام لوگ نہیں گواہیاں دینے والے۔ متی کی انجیل پہلا باب 23ویں آیت، یہ بھی بڑی مشہور ہے، ٹیبلوں میں بھی یہاں پیش کرتے ہیں کہ فرشتہ آیا، مقدسہ مریم ڈر گئی۔ اور آپ بتاؤ فرشتے نے پیغام کیا دیا مریم، مقدسہ مریم کو؟ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، وہی لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب یہ بتاؤ نجات کون دے سکتا ہے؟ گناہوں سے کون دے سکتا ہے؟ خدا دے سکتا ہے نا۔ یشوع ہبرو میں یسوع، یاوے، وہی نام اے یا، حالانکہ پیشن گوئی ہوئی تھی کہ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے۔ وہ بھی ظاہر ہو گیا، ایمانوئل کا مطلب خدا خود آ گیا، خدا ہمارے ساتھ ہو گیا، ہمارے ساتھ آ گیا، آسمان سے نیچے اتر آیا ہے، اے یا، اس کا نام ہی یسوع ہے، اس کا مطلب ہی نجات دہندہ ہے۔ پھر فرشتے نے گڈریوں کو کیا پیغام دیا کہ بیت لحم میں تمہارے لیے کیا پیدا ہوا ہے؟ منجی، وہ عام شخص نہیں، نجات کا پیغام دینے والا نہیں، نبی نہیں، نبی پیغمبر رسول شکر ہو وہ نجات کا پیغام دینے والے ہیں، لیکن یسوع مسیح خود دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس لیے وہ خدا ہے۔ فرشتے گواہی دے رہے ہیں، نبی گواہی دے رہے ہیں، پیغمبر گواہی دے رہے ہیں، خدا کا کلام گواہی دے رہا ہے جو سچا اور برحق ہے اور مکاشفہ ہے اور الہام ہے، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور یسوع مسیح اپنی زبان سے خود ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اس سے بعد اور کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ اس کے بعد یہی ہے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ نور تاریکی میں، لیکن تاریکی نے اسے، جو تاریکی کی قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، وہ تو پورا زور لگائیں گی کہ یسوع کو نور، نجات دہندہ، بیٹا خدا نہ مانا جائے۔ تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے قبول کر لیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ ہاللویا۔ پھر آگے اسی باب میں کیا لکھا ہے کہ حقیقی نور جو دنیا میں آنے کو تھا وہ آیا ہے۔ پھر لکھا ہے یوحنا جو ہے وہ تو حقیقی نور نہیں بلکہ حقیقی نور کی کیا دینے والا ہے، وہ تو گواہ ہے۔ یوحنا استباغی بھی اس کا گواہ ہے کہ حقیقی نور یہ ہے، سورج دیوتا نہیں، کیونکہ شیطان جو ہے، شیطان کی تاریکی کی قوتیں ہیں،
वो पूरा शुरू ही से जोर लगाती हैं कि यीशु मसीह को नजात दहिंदा और खुदा और उसका बेटा ना माना जाए। इसलिए शैतान का मतलब है खुदा की मुखालफत करने वाला। तो शुरू ही से शैतान मुखालफत करता है कि यीशु मसीह को सच्चे खुदा को सिजदा ना किया जाए, उसकी इबादत ना की जाए। इसलिए उसने इंसान के दिल में तारीकी को ठूंसा और जेल में डाल दिया कि ये बुत तुम्हारा खुदा है, ये दरख्त तुम्हारा खुदा है, पानी तुम्हारा खुदा है, ये सूरज तुम्हारा खुदा है, ये चांद तुम्हारा खुदा है, ये सितारे तुम्हारे खुदा है। इस तरह पूरी कायनात को उसने कहा यही तुम्हारे खुदा है, और 3.5 करोड़ खुदा बन गए ताकि लोग सच्चाई को ना जाने और नजात हासिल ना करें। लेकिन यीशु मसीह तो नजात देने आया। यीशु मसीह नजात दहिंदा है, यीशु मसीह मुनज्जी है, और वो गुनाहों से क्या देता है? नजात देता है। हम फिर अगर पढ़ें कि वाकई 1-2 आयत और पढ़ते हैं, फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। एक आयत नोट कर लें, कुलसियों के नाम, पौलुस रसूल का खत 2 बाब 9 आयत में आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ दोहराता हूं। लिखा है कि उलूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर क्या करती है? सकूनत का सारी मामूरी। इंग्लिश के वर्जन पढ़े, लिखा है डिवाइन स्टेटस, जो खुदा की जात का स्टेटस है, जो इलाही म्यार है, जो इलाही स्टेटस और खूबियां हैं, वो सब की सब, यानी और सादा जुबान खुदा की सारी खुदाई यीशु मसीह में जब वो मुजस्सम हुआ उसमें सुकूनत करती है, क्योंकि वो खुदा है। इसलिए वो खुदा के बराबर, इसलिए हम कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स के तीनों जो हैं वो माहियत में, कुदरत में, जात में, कामों में बराबर हैं। सेम स्टेटस, डिवाइन स्टेटस। इंग्लिश के वर्जन पढ़ें, सारी मामूरी उसी में सुकूनत करती है जिसका नाम यीशु है, क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। क्योंकि वो यावे है, क्योंकि वो या है, क्योंकि मैं हूं सो हूं। किसी को जरूरत पड़ी हूं कहने की है? वैसे इंसान कहता है मैं हूं ना, तो हुंदा ही नहीं अगों। लेकिन यीशु क्या कहता है? मैं हूं। हालेलुया। परेशानियां हैं, मैं हूं। मुसीबतें हैं, मैं हूं। आजमाइशें, मैं हूं, क्योंकि मैं अब्दुल बास जिंदा हूं। दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। साल 2 साल नहीं, हफ्ता 1 दिन नहीं, दुनिया के आखिर तक, या जब तक तुम्हारी जिंदगी है। क्यों साथ है? क्योंकि वो खुदा है। अब हम आखिरी आयत मैंने कहा था, आप दुआओं में भी दोहरा रहे हैं। पढ़ता हूं बाइबल मुकद्दस में, पढ़ता नहीं, लिख लें आप। फिलिपियों के नाम, पौलुस रसूल का खत 2 बाब 6 आयत से 10वीं आयत तक, फिर हम इसे आइंदा जारी रखेंगे। लिखा है, वो जो खुदा की सूरत पर था, सेम जिस तरह खुदा है, जो खुदा की सूरत पर था। कौन? यीशु मसीह। तो क्या आगे लिखा है?
کہ وہ ہماری خاطر کیا بن گیا؟ خادم بن گیا، اور اس نے انسانی جامہ، انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے۔ خدا کی ذات جو خدا کی صورت پر تھا، اس نے کیسی صورت اختیار کر لی؟ خادم کی صورت اختیار کر لی۔ یہ ہے بڑا پن، یہ ہے عجیب اس کا نام۔ کوئی نیچے سے اوپر جائے تو کہتے ہیں واہ جی واہ، نال گیت بھی لا دیندے نے، جنوں کرے خداوند اچا، او اچا نیچے آ گیا تو اے نیچوں اچا ہو کے نال گیت لا دیندے نے۔ کار تے بہ کے نسل چ پہلی دفعہ کار ملی ہے، پہلی دفعہ کار ویکھی تو میں گیت سن کے بڑا حیران کی پریشان ہونا کہ خداوند انہاں دی عقل دا علاج کر۔ کار تے بہ کے بھی یہ گیت نال لانا چاہیے، جنوں کرے خداوند اچا نیواں نہیں ہو سکتا، بھاویں اگلے دن ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ یہ ہے اونچا پن انسان کا، یہ ہے ذہن اونچے ہونے کا۔ لیکن خدا خود انسانی جسم پہن کے چرنی میں آ گیا اور خادم کی صورت اختیار کر لی، اور اپنے شاگردوں کے پاؤں کو بھی دھو دیا، اور میزبانی بھی خود کرتے تھے، کھانا بھی خود تقسیم کرتے تھے۔ یہ ہے عجیب کام، یہ ہے اس کی ذات کا کام۔ اور پھر یہ بھی آگے لکھا ہے انہی آیات میں، پھر خداوند نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہی اعلیٰ جو نسل در نسل اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اس نام کے وسیلے سے لوگ نجات پاتے رہیں گے۔ اور پھر کیا آگے لکھا ہے؟ تاکہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے۔ ہاللویا! خاص آسمانیوں کا ہو، خاص زمینیوں کا، خاص زمین کے نیچے رہنے والوں کا، ہر ایک کا گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا، کیونکہ وہ کوئی عام شخص نہیں، وہ خدا ہے۔ اسی کی پرستش ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی۔ اور یہ کرسمس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دو چیزیں، ایک تو سیلیبریشن ہے، اور ہم نے خوب کرنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، جوش کے ساتھ، کیونکہ جب ہمارے گھر میں کوئی بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم لڈو بانٹتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں، ہم فنکشن کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جب شادی ہو، میں کبھی کبھی کہتا ہوں جو رشتہ داروں میں شادی ہے بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ جو رشتہ داروں میں شادی اس لیے مہنگی ہوتی ہے کہ انہیں سوٹ بھی بڑے مہنگے سلانے پڑتے ہیں۔ غیروں کی شادی پہ جائیں تو کوئی نہیں، پرانے بندہ پا لینا۔ تو کیا ہے یہ؟ محبت کا کیا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ تو جو خداوندوں کا خداوند پیدا ہوا، ہمارا نجات دہندہ، تو ہم تو خوشیاں منائیں گے، ہم تو کپڑے سلائیں گے، ہم تو شاپنگ کریں گے، ہم تو خوشیاں منائیں گے، ہم تو کھانے کھائیں گے، ہم تو جشن منائیں گے، ہم تو گیت گائیں گے، ہم تو گواہی دیں گے، ہم تو روشنیاں کریں گے، ہم اس کی گواہی دیں گے، پوری دنیا میں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اس کی مبارک ولادت پر فرشتے خوش ہوتے ہیں، آسمان خوش ہوتا ہے، زمین خوش ہوتی ہے، گڈریے خوش ہوتے ہیں۔ ہاللویا! آسمان کی ساری فوجیں خوش ہوتی ہیں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ کرسمس وہ یہ ہے کہ جب گڈریے آئے اور مجوسی آئے، گفٹ تو دیے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اسے سجدہ کیا۔ ہاللویا! یہ دن یاد کراتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم اس کی ورشپ کریں، اسے سجدہ کریں، اس کی شکر گزاری کریں۔ اگر اس کے
हुजूरी में नहीं आते, इस महीने में सिजदा नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, तो फिर वो एक साइड की खुशी है। लेकिन जिसकी हम खुशियां मनाते हैं, इस महीने में खूब उसे सिजदा करें, खूब शुक्रगुजारी करें, खूब उसकी गवाही दें, खूब उसका जलाल जाहिर करें, क्योंकि लिखा है हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा। हम इन दिनों में और ज्यादा, पहले से ज्यादा इबादत करें, क्योंकि वो इस लायक है। हालेलुया। ये दो काम, कई एक काम ही करते हैं, है ना। दूसरा काम करने दी केड़ी जिस तरह मैं आखिर में कहता समझाने के लिए, ताकि समझ जाएं। कई लोग जो अपने नहीं ना होते, शादी ते जाते ने, कादे लिए जाते ने, तुसी आप ही जवाब दो। जाके बैठ जाते ने एक साइड ते, तो आप ही जवाब दो, तुसी बड़े समझदार हो, तो की इंतजार कर देना जी। आ खाना खुले खा के ते जाइए। ऐसा होता है या मैं सही कह रहा हूं? उधरों खाना खादा नहीं, दूल्हे नूं मिले भी नहीं, दुल्हन नूं मिले भी नहीं, लेकिन जेड़े अपने ने वो की करनगे? और ते भाई जिन्नी देर अगर बेटी वालों ने तो कहना भाई डोली टोर के जा एक मिसाल दे रहा हूं। अगर दूल्हा है तो चले जाएंगे, नहीं। तो यीशु मसीह आपका अपना है या गैर है? अपने कपड़े भी पहने, ओके, जश्न भी मनाए, ओके, खाने भी खाए, लेकिन उससे मुलाकात भी करे, उससे सिजदा भी करे, उसकी गहराइयों को जाने, उसके आगे झुके और शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो हमारा अपना खुदा है। इसलिए उसने कहा अपने खुदामंद खुदा की इबादत करना, अपने खुदामंद खुदा की इबादत करना। यीशु मसीह ने तो हमारा कफारा दिया है। यह महीना हमें मौका फराहम करता है कि सारे कामों के साथ सारी एक्टिविटीज़ क्रिसमस की जो है करनी है, मैंने पहले बता दिया, लेकिन उसकी हजूरी में सरनगू हों, सिजदा करें, शुक्रगुजारी करें। गॉड ब्लेस यू।